ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں قدیم دیوار، اور یہ دیواریں کچھ کہہ رہی ہیں مدینہ منورہ کا علاقہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بنو قریظہ رہائش پذیر تھے، اور یہ وہی جگہ ہے کہ جس کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ قدیمی گاؤں کے کچھ آثار ابھی تک موجود ہیں۔ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی اس وقت جب کہ غزوہ خندق ہو رہا تھا، جب غزوہ خندق ہو رہا تھا تو انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ اتفاق کر لیا تھا کہ وہ عقبی جانب سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، جبکہ خندق کے سامنے تو کفار موجود ہی تھے، مگر الحمدللہ وہ سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو صحابی کی مدد سے انہیں بتایا، تو ان صحابی نے جا کے ان سے کہا کہ آپ جو ہے کفار کی بات پہ یقین نہ کریں جب تک کہ وہ کچھ ضمانت کے طور پہ 2 بندے نہ بھیج دیں، اور ادھر سے ان کو کہا کہ اگر وہ 2 بندے بھیجیں تو وہ قتل، انہیں کہا، کفار سے کہا کہ 2 بندے اگر وہ مانگیں تو وہ قتل کر دیں گے، نہ دینا۔ ان سے کہا کہ تم ضمانت کے طور پہ 2 بندے طلب کرو۔ چنانچہ ان کی آپس کی بدزنی کی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا، جس کے بعد جب غزوہ خندق ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کا محاصرہ کیا، جو 17 دن جاری رہا، اور اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل نے توریت مطابق فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کے سر قلم کیے جائیں۔ اگر یہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے اور کفار مکہ سے ساز باز کر کے مسلمانوں پر عقبی جانب سے حملہ کرتے تو وہ بہت ہی خطرناک ہونا تھا، اور اس سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچنا تھا۔ اس وجہ سے اس سے پہلے بھی جو یہودی تھے جو خیبر میں گئے تھے، جنہیں بھیجا گیا تھا یہاں سے، جو جلا وطن کیے گئے تھے، انہوں نے بھی مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا، اور وہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا اس مرتبہ ان کا جو ہے وہ، جیسے جو غزوہ بنو نذیر کے محاصرے کے بعد جو یہودی تھے جو 600 اونٹوں پہ اپنا سامان لاد کے گئے تھے، انہیں آسانی دی گئی کہ آپ اپنا سامان لے کے جہاں مرضی چلے جائیں۔ وہ لوگ چلے گئے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ جو یہودی خیبر کے پاس گئے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف